ویلکم بیک. تعلیم کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. جو لوگ بھی تعلیم کے شعبے سے منسلک ہیں ان پر اس ملک کے مستقبل کی ایک بڑی بھاری ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہوتی ہے. پاکستان ہائر ایجوکیشن کمیشن یعنی کہ HEC جس کو ہم عام طور پر جانتے ہیں HEC کے نام سے, اس کو قائم ہوئے 20 سال مکمل ہو گئے ہیں اور اس ادارے کے بڑے مقاصد میں ملک میں یونیورسٹیوں کی تعداد اور ان میں طالب علموں کی تعداد بڑھانا, اسکالرشپس مہیا کرنا, مزید کوالیفائڈ اساتذہ پیدا کرنا, ان کو ٹرین کرنا, عالمی معیار کی تحقیق کے مواقع فراہم کرنا, یہ تمام چیزیں اس ادارے کی آبجیکٹیوز میں شامل ہیں. اچھا, اب یہ جو ادارہ ہے یہ آج تک اپنے ان مقاصد اور دیگر بڑے اہداف کے حصول میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے, اس پر ہم HEC کے چیئرمین ڈاکٹر مختار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں کچھ 3 ایسے طالب علم بھی موجود ہیں جو کہ ہم انہیں اسٹارٹ اپ لیڈرز کہیں گے. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے HEC کے تحت ایک فنڈنگ پروگرام میں حصہ لیا, فنڈنگ بھی جیتی اپنے اسٹارٹ اپس کے حوالے سے, تو ان سے بھی ہم بات کریں گے. تعارف کروا دیجیے. بالکل جی, تعارف میں کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ, پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد صاحب موجود ہیں, ستارہ امتیاز ہیں اور دوسری مرتبہ HEC کے چیئرمین بنے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ HEC کے چیئرمین رہ چکے ہیں اور اب یہ ان کا دوسرا ٹرم ہے بطور HEC چیئرمین. پھر ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے پاس عماد ندیم صاحب, آپ کے اسٹارٹ اپ کی بھی بات کریں گے, اس پہ بھی آئیں گے. ماورا احمد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور حافظ معاذ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. تھینک یو. سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں مختار صاحب کہ HEC اس وقت جو ہے بنیادی طور پر ان کے جو مین گولز ہیں وہ کیا ہیں؟ کچھ تو ہم نے ڈیفائن کیے, لیکن کیا کیا گولز ہیں اور ان پر کیا کیا کام کر رہا ہے HEC؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا اور ہم ٹی وی کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. آپ نے جیسے کہا بالکل 20 سال ہو گئے HEC کو بنے ہوئے, اور اس کی جب بنا تھا اس وقت 2001 میں اس کی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے بنا, تو اس کے کچھ 3 ایریا آئیڈینٹیفائی کیے تھے, جیسے آپ نے اس میں اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ ایکسیس ایکویٹی پورے پاکستان میں 51 تھی, پبلک پرائیویٹ بوتھ, آج 249 ہو گئی. اوکے, تو نمبر تو ڈیفینیٹلی بڑا ہے. اس کے علاوہ اس وقت جو ایکسیس ریٹ تھا وہ ہارڈلی 2.1% تھا ٹرشری ایجوکیشن کا, آج 11% سے اوپر بڑھ گیا, وچ اسٹل لانگ وے ٹو گو بیسیکلی دنیا سے کمپیٹ کرنا آپ نے. نمبر آف اسٹوڈنٹ جیسے آپ نے کہا تو اس وقت 2 لاکھ کچھ اتنا یا اس طرح کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے یونیورسٹیز میں. آج 3.4 ملین کے قریب اسٹوڈنٹ ہیں ہماری یونیورسٹیز کے اندر. اگر افیلیٹڈ کالج ڈالیں تو اور زیادہ ہو جاتے ہیں. پبلیکیشن جو ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے جس میں کریشن آف نالج کی بات کرتے ہیں, تو وہ اس وقت ہارڈلی 850 پیپر پبلش ہوتے تھے پاکستان میں. ابھی ہمارا اینول 30,000 سے نمبر بڑھ گیا. اوکے, تو نمبر میں ہم نے بہت اچھا کام کر لیا ہے. کیا کوانٹٹی اور کوالٹی کا ہم کمپیریزن کر سکیں گے؟ اس میں ایکسیس کی جو بات تھی نا, ایکسیس میں تو ایڈریس کیا. دوسرا ایشو تھا ایکویٹی کا, کہ ہماری اللہ نے ہمیں بڑا نوازا ہوا ہے, 50-50 پاپولیشن آلموسٹ ہے, میل اور فیمیل بیسیکلی. اس وقت 68 to 32% ریشو تھی میل ورسز فیمیل ان یونیورسٹی سسٹم. 68% ہماری یونیورسٹیز میں میل پاپولیشن تھی اور 32% کے قریب, یا تھوڑا سا پلس مائنس ہو سکتا ہے, میں اس وقت بول بھی سکتا ہوں, تو فیمیل ہوتی تھی. اور وہ بھی مینلی 3-4 ایریا کے اندر, میڈیسن کے اندر ہے, MBBS میں زیادہ لوگ جاتے تھے بچیاں, ایجوکیشن میں, ہوم اکنامکس میں 1-2 اور فیلڈ ہوتے تھے. آج جو گڈ نیوز جسے کہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہماری آلموسٹ 48% فیمیل اور 52% آلموسٹ دیئر. تو وہ ایکویٹی پارٹ کو بھی ایڈریس الحمدللہ ہوا. ہماری بچیوں کو ایکسیس ان کے ڈور سٹیپ پہ بھی مل رہی ہے. اور سو امپارٹنٹ چیز ہے کہ بچیوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وی وانٹ ٹو پلے اوور رول ان دی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ آف آور بیلوڈ کنٹری. اور وہ نہ صرف ان سافٹ ایریاز کے اندر ہیں اس وقت, بلکہ وہ ہارڈ کور ایریا ایگریکلچر میں بھی جا رہی ہیں, اسپیس ٹیکنالوجی میں بھی جا رہی ہیں, انجینئرنگ میں بھی جا رہی ہیں, ہر ڈومین میں بچیاں اپنا رول پلے کر رہی ہیں. اور یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے. اور اچھی بات یہ بھی ہے کہ وہ ساری پوزیشنیں بھی وہی لے جاتی ہیں. تو یہ ہمارے اچھی بات لڑکوں کے لیے تو نہیں ہے, لڑکوں کے لیے ریورس ڈسکریمنیشن مجھے فکر پڑ گئی کہ ان کو سیٹیں ریزرو ہو رہا ہے بیچاروں کے ساتھ. بالکل, چہرے دیکھیں ان کے. بالکل, لیکن دیکھیں یہاں پر 2 لڑکے بیٹھے ہیں, لڑکی ایک ہی ہے, تو نمائندگی جو ہے اور 4 لڑکے, میں نے تو کوئی 4 لڑکے ہیں, 2 لڑکیاں ہیں, اور وہ دونوں ان چاروں پر بھاری ہیں. یہ بھی تو ہے نا. لیکن ہم لڑکی سے آغاز کرتے ہیں, ہمارے ساتھ جو موجود ہیں. تو الحمدللہ جیسے آپ نے کہا کہ ہماری جو ایکسیس اینڈ ایکویٹی تو بڑی, کوالٹی اسٹل از اے چیلنج. رینکنگ اگر ہماری یونیورسٹیز کی نہیں آ رہی تو ہمارے پاس بہت ساری غلط پرسپشن ہے. رینکنگ از ناٹ دی ایشو فار پاکستان ایٹ دی مومنٹ. رینکنگ خود بہت آ جاتی ہے اگر آپ اچھی کوالٹی کام کریں گے. لیکن آپ کو ایپل ود ایپل میچ کرنا پڑے گا نا.
ابھی تو 20 سال ہوئے آپ نے فوکس ہے ہائر ایجوکیشن پہ انویسٹمنٹ کرنی شروع کی اور آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان راتوں رات ورلڈ کپ بھی جیت جائے اور پھر جیتتا جائے. ایسا تو ہو نہیں سکتا, اگلے بھی کھیلنے آتے ہیں نا. تو جب جنہوں نے 2 سال 100 سال سے انویسٹمنٹ کی, یونیورسٹیاں بنائی ہیں, بڑی بڑی اس پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, تو ہم کہتے ہیں نہیں بالکل رینکنگ آنی چاہیے, اور آ بھی رہی ہے. ہماری اب ماشاءاللہ 20-25 یونیورسٹیاں کہیں نہ کہیں بلنک کر رہی ہیں ورلڈ ارینا کے اندر مختلف لیول پہ, بٹ اسٹل لانگ وے ٹو گو. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارا فوکس وہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نمبر گیم میں بھاگنا شروع کر دیں کہ ان کو کیا چاہیے, کیونکہ بزنس بھی بن چکا ہے نا رینکنگ. اس وقت ہمیں اپنی ڈیپتھ اور بریتھ کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. اپنی جو کوالٹی کے ساتھ ساتھ ریلیونس ہے کہ جو ہم ریسرچ کر رہے ہیں, جو ہم پڑھا رہے ہیں, اس کی ریلیونس کو پاکستان کے ساتھ ہے. آنے والے دنوں کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں اپنی یوتھ کو, ان کو وہ چیلنج دے رہے ہیں کہ اس کے لیے ایکو سسٹم وہ بنا رہے ہیں کہ ان کو جو آنے والے جو اسکل سیٹ چاہیے آنے والے دنوں پہ, کیا اس کے اندر ان کو تیار کر رہے ہیں کہ اس کے لیے یہ بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. اس پہ کوشچن اب آپ لوگوں نے جو اسٹارٹ اپ فنڈنگ والا جو سلسلہ شروع کیا تھا, جس میں یہ 3 جوانوں نے جو ہے وہ فنڈنگ بھی حاصل کی ہے, ان کے پروجیکٹس کے بارے میں بھی ذرا معلومات حاصل کرتے ہیں. تو پہلے خاتون سے شروع کر لیں آپ کے فرمائش کے مطابق. ماورا کی طرف ماورا بتائیں. تو بیسیکلی آئی اسٹارٹیڈ اردو بولو بچوں, اردو. اچھا, میں نے بڑے جلدی اسٹارٹ کر دیا تھا, میرا بیک گراؤنڈ آرکیٹیکچر سے ہے. تو مائی فاؤنڈر نکی اینڈ آئی, ہم نے اسکول سے ہی پروجیکٹس شروع کر دیے تھے. اینڈ وی ریئلائزڈ کہ اگر ہم اپنا نقشہ یا 2D پلان جس کو کہتے ہیں کسی کو دکھاتے تھے, بڑی دیر لگتی تھی سمجھانے میں کہ یہ نظر کیسے آئے گا, اچھا اس کی ہائٹ کیسی ہے, اینڈ اس کے بعد ایک انسان جب اپنی زندگی کی جمع پونجی ساری ایک گھر بنانے میں لگاتا ہے تو پھر وہ امید کرتا ہے کہ بننے سے پہلے اس کو تسلی ہو کہ اچھا یہ فائنل پروڈکٹ نظر آئے گا. So we introduced augmented reality based smartphone application جس میں بننے سے پہلے آپ کو کنسٹرکشن سائٹ پہ اصل اسکیل میں آپ کی بلڈنگ کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ جاتی. مطلب آپ فون لے کر اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہوں زمین پر, اور آپ نے وہ ایپ آن کی تو آپ کو وہ گھر نظر آ جائے گا, جو آپ نے نقشہ ڈالا ہوا ہے سارا کچھ. بھائی واہ. ناٹ جسٹ دیٹ, 2D پلان کے اوپر جو نقشہ ہوتا ہے اس پہ بھی آپ اسکین کریں تو آپ چاروں طرف سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ گھر کے اندر جانا چاہیں تو آپ VR ہیڈ سیٹ کی مدد سے ورچوئل ریالٹی میں اپارٹمنٹ کے اندر جا سکتے ہیں, گھر کے اندر جا سکتے ہیں, اصل کھڑکیوں کے باہر کیا ویو ہوگا وہ سارا دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تو گڑبڑ ہو گئی. اب میں ابھی بلڈنگ بنی ہے اور میں نے بھائی VR لگایا ہوا ہے اور میں کھڑکی کے آگے جا رہی ہوں, گرل میں نے بنائی نہیں ہے اور میں نے پاؤں رکھا اور میں نیچے, تو اچھی بات آپ کو پہلے پتہ چل گیا کہ سیفٹی گرنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے. بالکل چھلانگ نہیں مارنی. تو آپ بیسکلی ٹائلیں چینج کر سکتے ہیں, مٹیریل چینج کر سکتے ہیں, سارا کچھ بننے سے پہلے آپ اس کو کمپلیٹ دیکھ سکتے ہیں. اسکیل ہائٹ سب کچھ. اور اس کی کمرشل ویبلٹی کتنی ہے, اس کے اوپر کتنا کام کر چکے ہیں؟ بالکل, ہم نے 100 سے پلس کلائنٹس کو جو ہے وہ آلریڈی یہ سروس پروڈکٹ پرووائڈ کیا ہوا ہے. اینڈ اس کے علاوہ ہم آرکیٹیکچر نقشے جن کو 2D پلانس کہتے ہیں وہ, اینڈ اس کے علاوہ ہم ان کی ویژولائزیشن کرتے ہیں, کنونشنل بھی, آگمنٹڈ ریالٹی, ورچوئل ریالٹی بیسڈ بھی, اور پھر ہم مارکیٹ بھی کرتے ہیں بلڈرس کے لیے. آئی ہیو ماشاء اللہ سے اے ٹیم آف اراؤنڈ 30+ جو کہ کمپیریٹیولی بہت ینگ ہے اینڈ بہت ڈائنامک ہے. اور ارننگ اور پروفٹس وغیرہ آپ لوگوں کے اچھے خاصے. میں وہ تھوڑی پوچھ رہی ہوں, I'm not asking about the number, but of course she is having 30 people, تو وہ ان کو آپ پیمنٹ کر رہی ہیں. باہر سے بھی بلایا, ہاں باہر سے بھی بلایا. یہ فنڈنگ آپ کو HEC بھی اب دے گا اس پروجیکٹ کو مزید انہانس کرنے کے لیے. ریکگنیشن بیسیکلی ریکگنیشن اینڈ موٹیویشنل فیکٹر. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں کانفیڈنس آئے, بچیوں میں کانفیڈنس آئے کہ وہ اس طرف سوچیں, کیونکہ کوئی بھی گورنمنٹ اور خاص کر پاکستان کی ہیویلی پاپولیشن میں نوکریاں نہیں دے سکتی سرکار. اور ان کو یہ اچھی چیز ہے کہ ہمارے آج کل کی یوتھ اس چکر سے نکل گئے ہیں, rather than seeking for job they are creating job. بالکل, and this is very plus thing جو ہماری سوسائٹی کو, ہمارے آنے والے دنوں کے لیے اچھی چیز ہے. حافظ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, we are proud of them. بتائیے جی آپ کا پروجیکٹ کیا ہے؟ تو بیسیکلی ہم لوگ پلاسٹک ویسٹ کو کیٹر کر رہے ہیں نا, جو کہ بہت بڑا ایشو ہے, جو کہ نیگلیکٹڈ ایریا پاکستان کا بہت زیادہ. اراؤنڈ 8 ملین جو سی اینیملز ہیں وہ ہر سال مر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے, پلاسٹک پولوشن کی وجہ سے. سو وٹ وی آر ڈوئنگ از دیٹ وی آر انٹروڈیوسنگ 3D پرنٹنگ فلامنٹ جو کہ ریسائکل پلاسٹک سے بنا ہوا ہے. اچھا. اور یہ فار دی فرسٹ ٹائم ان پاکستان یہ ہم نے خود بنائی ہے. اور یہ تار جو ہے یہ 3D پرنٹر میں جاتی ہے, ویسٹ جو ہوتا ہے پلاسٹک ویسٹ اس سے بنی ہوئی. جی بالکل. اور یہ تار کس مقاصد میں استعمال ہو سکتی ہے؟ یہ 3D پرنٹنگ کے لیے یوز ہوتی ہے. اچھا, 3D پرنٹنگ کے لیے وہ پرنٹر میں جو یہ وہ ان پٹ ہے یہ اس کا. ایگزیکٹلی, زبردست. ابھی تک ہم امپورٹ کرتے ہیں نا یہ ایون فلامنٹ, ہم پاکستان میں بنا نہیں سکے. سو ہم نے سوچا کہ ہم اس کو ریسائکل کریں اور اس کو پروڈیوس کریں. پھر زبردست. اور بڑا نیگلیکٹڈ ایریا, بالکل بڑا نیگلیکٹڈ ایریا, اور اتنی ہی اس کی ڈیمانڈ بھی ہے اور اتنی ہی اس میں پوٹینشیل بھی ہے اور اتنی ہی اس کی ضرورت ہے. کتنا اس کا کمرشلی آپ نے اس کو پھیلا دیا ہے اب تک؟ ابھی تک ہم 40+ کسٹمرز ہیں جن کو ہم دے رہے ہیں.
ابھی ہمارا جو کی فوکس ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز کالجز اسکولس کو ہم امپاور کریں کہ وہ بھی اس فیسلٹی سے مستناد ہو سکیں. ویری گڈ. اور کیونکہ میں یو ایس میں تھا تو وہاں پہ بھی ایون گریڈ 1 کے بچے جو ہیں وہ یوز کرنا چاہتے ہیں اس کو. وہاں تو یہ ابھی ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم اسکولز میں اس کو لانچ کریں, کالجز میں لانچ کریں, یونیورسٹیز کو امپاور کریں, ہاسپٹلس کو امپاور کریں کہ وہ اس فیسلٹی کو یوز کر سکیں. اور ہمارے تیسرے جوان کیا نام ہے؟ اماد ندیم صاحب. جی السلام علیکم, میرا نام اماد ندیم ہے. آئی ایم سی او فاؤنڈر ویژن آر ڈی. اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میرے بارے میں, بیسکلی میں 2019 میں جب گریجویٹ ہوا تھا تو میری ڈومین آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تھی. اچھا. تو ایک آٹوموٹیو کمپنی جو سیلف ڈرائیونگ کارز پہ کام کرتی تھی, ہم اس کے لیے ٹیکنالوجیز گلوبل بلڈ کرتے تھے. تو ادھر سے میرا ایک ویژن سٹارٹ ہوا کہ کیوں نہ ہم یہ ٹیکنالوجیز جو کہ گلوبل بلڈ کر رہے ہیں, یہ ٹیکنالوجیز ہم پاکستان بھی لائیں. اچھا. ود ان آٹوموٹیو ڈومین کوئی انوویٹو پروڈکٹس لائیں. تو اس لیے ویژن آر ڈی کی بنیاد رکھی تھی. تو کیا کرتی ہے آپ کی کمپنی؟ بیسکلی ہمارا جو اسٹارٹ اپ ہے دیٹ از آٹومیٹنگ کوالٹی انسپیکشن. اب ہوتا یہ ہے فیکٹریز میں کہ آپ کی جو بھی گاڑی کے پارٹس بن رہے ہیں, جو بھی گاڑیاں بن رہی ہیں, لیبرز کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. لیبرز ایک ایسا کام جو مشین کر سکتی ہے وہ کرتی ہے. مینلی پارٹس کو دیکھتی رہتی ہے کیا یہ پارٹ ٹھیک بنے. جتنے پارٹس بن رہے ہیں ان پارٹس کو مینلی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. سو وٹ وی ڈو از دیٹ وی یوز کیمراز اینڈ اے آئی ٹیکنالوجی ٹو میک اٹ فاسٹر. مطلب جو آپ کی انسپیکشن ہے اس کو ہم فاسٹ کر رہے ہیں. لیکن وہ ایلیمینیٹ کر دے گی لیبر کو درمیان سے. جی وہ ایلیمنیٹ کرے گی لیبر کو, لیکن جو لیبر ہے پھر ہماری وہ ایک ویلیو ایڈڈ ٹاسک کرے گی, نہ کہ یہ ایکسپلائٹیو ٹاسک نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. مطلب اگر وہ نوکری پہ رہے گی بیچاری تو پھر نہیں, کوئی بیچارے نہیں. یہ مقصد یہ ہے کہ اس کا مقصد بالکل غلط پرسیپشن ہے کہ ٹیکنالوجی آپ کو جاب لیس کر رہی ہے. نہیں, ٹیکنالوجی آپ کو اپرچونٹی دے رہی ہے کہ تھنک بگ, آپ اس سے بہتر کریں, اس سے بہتر آئیں. ہے بڑا انٹرسٹنگ اور بہت زبردست پروجیکٹ. کیونکہ دنیا میں ابھی جو ریس چل رہی ہے ٹیسلا ہیومنائڈ روبوٹس کی طرف جا رہی ہے. تو فیوچر میں ہمارے پاس دو ڈائریکشن ہے, یا تو ہم روبوٹس کے ساتھ کمپیٹ کریں گے, یا تو ہم خود ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنا شروع ہو جائیں اور اپنے جو لو ویلیو ریسورسز ہیں ان کو ہائی ویلیو بنا دیں, تاکہ ہم فیوچر میں گرو کریں. مختار صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اور کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ایچ ای سی جو ہے وہ اب فیوچر میں پلان کر رہا ہے ہمارے ملک کی ایجوکیشن کے لیے؟ دیکھیں, ایچ ای سی کا مین جو ڈومین یہ یوتھ ہے کہ ان کے لیے بیسٹ سے بیسٹ پاسبل فیسلٹی کریٹ کی جائے. بھلے وہ یونیورسٹی کی شکل میں ہو, بھلے کوئی اچھی ان کے لیے اچھے ٹیچر ٹرین کر کے ان کو اسکالرشپ دے کے پی ایچ ڈی کر کے باہر سے پاکستان سے اندر پاکستان لایا جائے, ان کی ٹریننگ کی جائے, ویدر ان کو ٹیکنالوجی دی جائے جس طرح ہم نے پن کنیکٹیوٹی کے ذریعے یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں. اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹی ان کی یونیورسٹیوں کو پرووائڈ کی ہے, وائی فائی انیبل کر دیا ہے, اسمارٹ یونیورسٹی اسمارٹ کلاس روم کے کانسیپٹ پہ لے آئے ہیں. ہر یونیورسٹی کے پاس ڈائریکٹ ایکسیس ہے. اسٹوڈنٹ اپنے ویب سائٹ پہ, اپنے موبائل پہ, اپنے آئی پیڈ پہ, اپنے کمپیوٹر پہ کہیں بھی بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں اور ریسورسز ان کے پاس اویلیبل ہیں. نہ صرف یہ ہے بلکہ ان کو جو اتنی ٹیکنالوجی میں دیکھا نا, ماشاءاللہ مجھے اچھا لگا, یہ ینگ بچے بچیاں سی او بن گئے. سر آپ ہی کا پودا لگایا ہوا ہے. نہیں, یہ سب ایک قوم نے ڈیسائیڈ کیا ایک سٹیج پہ. میں بیچارہ ایک ون آف دو اسمال پرسن ہوں. تو جنہوں نے قوم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی یوتھ کے لیے, یہ ہمارے بچے ہیں, ہم نے ان پہ انویسٹ کرنا ہے. کیونکہ میکسیمم ٹائم ہم ایجوکیشن پہ دیکھتے ہیں کہ فارن فنڈنگ ہوئی آ جائے, ادھر سے پیسے آ جائیں. تو بچے ہمارے لوگوں کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو بھائی, ان پہ خود خرچ کرو. اور الحمدللہ یہ ایچ ای سی کے پلیٹ فارم سے ہیوج اماؤنٹ آف ریسورسز ہم نے لگائے پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر پر یونیورسٹی کو فیسیلیٹیشن کے لیے. فیوچر کے لیے جس طرح بات کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کی, آنے والے وقتوں میں بالکل ہی ٹھیک کہہ رہا ہے بچہ کہ یونیورسٹیز برکس اینڈ مارٹر کا نام نہیں ہوگا. آج دنیا اپنی دیواریں توڑ رہا ہے, ہر چیز کی یونیورسٹیاں کھول رہے ہیں, اپنے ریسورسز کو اوپن کر رہے ہیں, اپنی فیسلٹیز کو اوپن کر رہے ہیں. میں ابھی سنگاپور سے آیا ہوں, بلیو می, مجھے ان کی وہ یونیورسٹی میں گیا ہوں, مجھے دیکھ کے لگا, مجھے دل کرتا ہے دوبارہ اسٹوڈنٹ بن جاؤں. اتنی خوبصورت انوائرمنٹ. ہمارے تو ڈنڈے لے کے تو جو سسٹم ہے شادو لے کے چوہے بنانے, اس سے نکلنا ہوگا. اور دیکھیں آپ نے ذرا سی ایک اچھی ایکو سسٹم بنایا, آپ کے بچے ڈیلیور کرنا شروع ہو گئے. اس وقت ان کے پروجیکٹ کی فائنینشیل ورتھ نہ دیکھیں, اس وقت یہ دیکھیں کہ یہ یوتھ اس ایج میں انہوں نے آؤٹ آف باکس سوچنا شروع کیا اور انڈیپینڈنٹ ہے, سیویاں نہیں پھینک رہے. نہیں, نہ صرف یہ ہے, سینکڑوں بندوں کو جاب دیں گے. بالکل. تو ابھی ہم نے فیوچر کے لیے ابھی کلاؤڈ کمپیوٹر کا اسٹیٹ آف دا آرٹ سسٹم پاکستان میں ڈیٹا سینٹرز بگ لانچ کر رہے ہیں. کراچی میں شروع ہو گیا, لاہور میں ہر ریجن سینٹر میں ہم صوبوں کے ہیڈ کوارٹرز میں ایک ڈیٹا سینٹر لا رہے ہیں. آن لائن کورسز سارے ان کو ہم فری, ابھی میں 15 کو پرسوں ہمارا ایگریمنٹ ہے مائکروسافٹ کے ساتھ, 2 لاکھ کورسز ہم سرٹیفکیشن کے ساتھ فری آف کاسٹ سب یونیورسٹیوں کو الاؤ کریں گے. اسٹوڈنٹ رجسٹروں لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے. پچھلے ہفتے ہم نے کوسیرا کے ساتھ ایگریمنٹ کیا, 55,000
कोर्सेज उनके सारे हमने उठा लिए, खरीद लिए गवर्नमेंट ने, बिल्कुल और सही। हम अपने यूथ के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा भी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी जो हैं ये सारी एक्टिविटीज कोशिश यही है। अभी तो ढेर सारे हैं, अभी उसके लिए पूरा एक दिन एक चाहिए प्रोग्राम में या एक ये सेगमेंट नहीं में हो समोए नहीं जा सकता। सकते। इंपॉर्टेंट थिंग इज गवर्नमेंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ Education, बिल्कुल। एजुकेशन, और स्पेशली यूथ को सामने हमारी जो बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ इट इज ए गोल्ड माइन। अगर हमने इन पे इन्वेस्ट कर लिया तो पाकिस्तान के भले दिन आने वाले हैं। बिल्कुल। खुदा ना खास्ता इग्नोर कर दिया तो फिर काम। आप तीनों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग जबरदस्त काम कर रहे हैं।